بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز تائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ نے سن ہی لی ہوگی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ایک پیشکش پر اور ان کی دعوت پر پاکستان غزہ کے حوالے سے قائم کیے گئے بورڈ آف پیس کا رکن جو ہے بننے پر تیار ہو گیا ہے۔ اس پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے مختلف آراء ظاہر کی جا رہی ہیں، اور سب سے جو زیادہ بات اس وقت کی جا رہی ہے اور پاکستان کے فیصلے کو اس وجہ سے بھی سراہا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان عالمی سطح پر اپنی اہمیت کو منوانے میں اور اپنی جگہ بنانے میں ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ ہی برس پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب 5 اگست 2019 کو کشمیر جیسا مسئلہ بھی ہمارے سامنے درپیش ہوا تو ہمیں عالمی برادری سے وہ سپورٹ نہیں مل سکی، وہ حمایت نہیں مل سکی، اور اپنے دوست ممالک سے بھی ہم وہ جوش اور جذبہ اور حمایت حاصل نہیں کر سکے جو ہم توقع کر رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت ایک بالکل ہی مختلف صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے جس طرح آپ نے دیکھا کہ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے غزہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوشش کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کا جو پہلا ٹارگٹ سامنے رکھتے ہیں وہ یہی ہے، اور حکومت پاکستان کے آپ بیانات دیکھ لیجئے، وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو آپ کسی بھی موقع پر سن لیجئے، آپ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حوالے سے ان کا کوئی بھی ٹویٹ دیکھ لیجئے یا ان کا کوئی بھی خطاب سن لیجئے، یا آپ ایون فیلڈ مارشل کی گفتگو کہیں پر، یا آپ کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہوتا ہے وہاں پر بھی جو اعلامیہ آتا ہے، وہاں سے لے کر دفتر خارجہ تک پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ غزہ میں امن چاہتا ہے۔ وہ وہاں پر جاری جو ایک خونریزی اور خاص طور پر بربریت کی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے، وہ اس کا ہرگز حامی نہیں ہے۔ وہ وہاں پر معاشی ترقی اور اس سے بہت پہلے وہاں کی بحالی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے جو پاکستان نے اقدامات کیے، دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر بہت سارے جو ماہرین ہیں اس پر متفق ہے، اکثریت اس پر متفق ہے کہ وہ اپنا رنگ لا رہے ہیں، وہ نتیجہ دکھا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ جو تمام مسلم ممالک ہیں، اس وقت میں اہم مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کا اعلامیہ دیکھیے۔ ایک لمبی جو فہرست اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی کو دیکھتے ہیں، ترکیہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو دیکھیں، آپ جارڈن کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، مصر کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، یہ تمام ممالک جو ہیں ایک مشترکہ اور متفقہ موقف اختیار کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی یا امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی بھی اہم ایشو کے اوپر، کسی بھی کریٹیکل ایشو کے اوپر ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں کہ بہت سارے مسلم ممالک، اور میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا، میں اس میں مراکش کو، آذربائیجان کو اور بہت سارے دیگر ممالک کو، مسلم ریاستوں کو بھی شامل کروں گا جو ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہماری کامیابی یہ ہوئی کہ ہم تمام مسلم ممالک ایک رائے کے ساتھ سامنے آئے، اور اس رائے کو جو کہ مسلم ممالک یا مسلم دنیا کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہے، اس پر ہم اکٹھے ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری پاکستان کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ملک، لیکن آگے بڑھتے ہوئے اور اپنی اہمیت کو منواتے ہوئے، خاص طور پر 10 مئی کے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ جب ہم مشرق وسطیٰ کو دیکھتے ہیں، وہاں کی سیاست کا بھی ایک اہم کھلاڑی بن گیا ہے۔ اب وہ وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور تمام ماہرین اس پر یہی بات کرتے ہیں، یہی رائے دیتے ہیں کہ یقینی طور پر جب پاکستان پیس بورڈ کا ممبر بنے گا تو اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ یہ پہنچے گا پاکستان کو کہ پاکستان اس کے اندر ایک پلیئر کے طور پر موجود ہوگا، فلسطینی عوام کے حقوق کی مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے حقوق کو آپ یہ کہیں کہ ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے وہ ایک توانا آواز ہوگا، وہ وہاں پر فلسطینیوں کا ایک ووٹ ہوگا، بجائے یہ کہ وہ اس کھیل کے میدان سے باہر ہو اور کہیں بھی آپ دیکھیں تو تماشائی جو ہیں کہیں بھی کھلاڑیوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ تماشائی تالیاں بجا سکتے ہیں، تماشائی جو ہیں وہ شور مچا سکتے ہیں،
تماشائی لیکن کھیل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس میں گول نہیں کر سکتے، اس میں وکٹ نہیں لے سکتے، اس میں چوکے چھکے نہیں مار سکتے. تو پاکستان آگے بڑھا، اور پاکستان الحمدللہ، پاکستان کی اہمیت یہ بھی ہے اس وقت کہ جب ہم اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں، اس میں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار وزیر خارجہ جو ہیں، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی ہی زبردست قسم کی خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت دنیا مختلف بلاکس میں تقسیم ہے، لیکن پاکستان ایک طرف چین کے ساتھ اپنی بہت ہی پرانی اور بہت ہی تاریخی دوستی کے حوالے سے پرعزم ہے، اس کو قائم رکھ رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کو مزید مضبوط کر رہا ہے، اس کو ہمالیہ سے زیادہ بلند، اس کو سمندر سے زیادہ گہرا، اس کو شہد سے زیادہ میٹھا کرنے کی سعی کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہت شاندار ہیں. امریکی صدر جہاں بھی بات کرتے ہیں، ابھی آج اور کل انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کا ذکر کیا، اس سے پہلے فیلڈ مارشل کا جو ذکر کیا، تمام جگہوں پر پاکستان کا ذکر بہت ہی مثبت انداز میں کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان آپ کو روس کے ساتھ بھی بہت ہی اہم قسم کے تعلقات کی بات کر لیجئے آپ، اور بہت ہی خوشگوار قسم کے روابط کی بات کر لیجئے آپ، وہ تمام قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے برادرانہ تعلقات ہیں. اس سے پاکستان کی آپ سفارتی کامیابیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آج وزیر اعظم پاکستان جب ڈیوس میں موجود ہیں، جب وہاں پر وہ اس اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں، میں ورلڈ اکنامک فورم کی بات کر رہا ہوں، 1971 سے قائم یہ فورم یقینی طور پر دنیا بھر کے سربراہان مملکت کے ساتھ ساتھ تمام جو اہم شخصیات ہوتی ہیں، اہم اداروں کے سی ای اوز کی بات کر لیں آپ اس میں مختلف سماجی اور سیاسی ماہرین کی بات کر لیں، آپ مختلف اداروں کے سی ای اوز کی بات کر لیں، وہ تمام وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں، اور جس طرح وہاں ان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ میں فلسطین کے جو حکومت ہے، صدر ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا حوالہ ضرور دوں گا، کیونکہ پاکستان فلسطین کا مقدمہ لڑ رہا ہے، فلسطین کا وکیل ہے. اس وقت صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ امریکہ جو ہے دوسری طرف گرین لینڈ کے مسئلے پر کیا صورتحال ہے. اگلے مرحلے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بھی بات کریں گے، کچھ انڈیا پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے پاکستان کا شامل بورڈ آف پیس میں کتنا زیادہ زبردست ہے، کتنا شاندار ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں ڈاکٹر شبیر احمد خان، جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، جامعہ پنجاب سے، پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ ڈاکٹر جاسم انور موجود ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے، ڈاکٹر جاسم بھی اپنی جگہ پر اپنی گفتگو میں ایک حوالہ ہیں، ایک ریفرنس ہیں، اور ان کی جو پروڈکشنز ہوتی ہیں کم از کم مجھے تو بہت امپریس کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں بہت ہی زیادہ آپ منطقی انداز میں بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جواد فیض صاحب سیاسی تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے جوائن کر رہے ہیں. چونکہ اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے، تو میں اس پر خاص طور پر جواد فیض صاحب کے پاس جاؤں گا پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے شبیر احمد خان صاحب، ہم بورڈ آف پیس کا میں شامل ہو گئے، اور اس پر جو اہم مسلم ممالک ہیں ان کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا. کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام چیزوں کو، اور جو معاملات غزہ کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں، سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ شروع میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں سے جو ہے غزہ سے اور مغربی کنارے سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے جی، اور ان کو کہیں جا کے اور آباد کیا جائے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی وہ کو جو ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو ایک نئی طریقے سے بلڈ کرے گا. آپ دیکھیں پاکستان کا یہ موقف تھا، اور دو ٹوک موقف تھا، کہ یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کا حق ہے، اور ان کو بے دخل نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پہ وہ جو 67 سے پہلے کی جو باؤنڈریز تھیں اس پہ وہ حق تسلیم کرتا ہے. پاکستان کے اس موقف کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ باقی جو اس وقت 8 اہم ممالک تھے اسلامی، انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور جارڈن کے کنگ نے بھی کہا، اور ترکیہ نے بھی یہ بات کی، اور سعودی عرب نے بھی کی، اور
UAE की। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो एक पूरा मंसूबा बना के बैठे हुए थे कि फलां मुल्क में हम इतने बंदे शिफ्ट करते हैं, आप इसको खाली करें, हम यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बहुत अहम बात है, पाकिस्तान ने इस पर स्टैंड लिया। पाकिस्तान एक लम्हे के लिए भी अपने असूली और पुराने मौक़िफ़ से हटा ही नहीं। पाकिस्तान ने लीड लिया, इसमें रहनुमाई की। उसके बाद ये देखें कि फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपने उससे बैकआउट करना पड़ा। सही, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल इसको हम रीबिल्ड करेंगे। फिर जो उन्होंने पीस प्लान दिया, उसमें शुरू में जो अहम ममालिक थे उनमें से उन्होंने बार बार जिक्र किया। हमारे फील्ड मार्शल जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, और लग रहा था कि गजा का जो मंसूबा है उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। उसके बाद ज़ाहिर है कि जब ये अनाउंसमेंट हुई बोर्ड की और फिर खुद चेयरमैन बने डोनाल्ड ट्रंप, उसके ताहयात बने बल्कि चेयरमैन उसके, फिर उन्होंने आपने नोट किया 60 मुल्कों पे मुश्तमिल लोगों को, ममालिक को दावत दी। अब पाकिस्तान ये जो एक अलायंस है ये को देखें उन मुल्कों से बढ़ के अब ये मुल्क पूरी दुनिया के 60 से ज़्यादा अहम ममालिक, इसको अब यूं लें कि ट्रंप के ज़हन में जो मंसूबा है ना, अब ट्रंप को जो दो खतरात हैं आप कह लें, दो जो अलायंसेज हैं, एक नेटो जो अब लगता है कि टूटने जा रहा है, एक यूरोपियन यूनियन उसके जो 32 ममालिक हैं। ये मुझे लगता है कि ट्रंप के जहन में एक पैरेलल जो मंसूबा है ना कि इन दो ममालिक को साथ मिला के, बज़ाहिर ये लग रहा है कि गजा के मसले के हवाले से मुझे इसमें पाकिस्तान का किरदार भी और ये जो ममालिक हैं गजा से हटके, मिडल ईस्ट से हटके एक ग्लोबल दिखाई दे रहा है। वरना जो ये मामला था, इसके मामले तक तो ये जो 10 ममालिक थे या जो खिते के ममालिक थे वो थे। दूसरी पर सबसे बड़ी अहम बात यह कि पाकिस्तान का इसमें होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान हमेशा यूएनओ में फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हमायत की है। फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान अभी तक ये कोई बात नहीं की है जो बात हो रही थी कि जी वहाँ पे फ़ौज भेजी जाएगी या कोई हमारा वो किरदार होगा। पाकिस्तान उस पर भी अपने मौके पर डट के खड़ा है कि जो हमास है, अगर किसी का मंसूबा ये इनको डिसआर्म किया जाए, ये पाकिस्तान की आवाज़ थी कि ये पर्पज़ ये नहीं है कि उनको डिसआर्म किया जाए। पर्पस जो है पीस है, स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि आप इसको ठीक है, हम उस जो करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की 2803 हम उसके साथ उसको सपोर्ट करते हैं, उससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वहां पर हमास को डिसआर्म करने के लिए जो है अपनी सर्विसेज पेश करें। हम पेश कर रहे हैं अपनी सर्विसेज पीस के लिए। बुनियाद क्या है? बराबरी की बुनियाद के ऊपर हम आगे बढ़ें। तो कोई ये अंदर बात लोग कहते हैं नहीं जनाब पाकिस्तान को तो इसमें नहीं जाना चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। मुझे इस जो बीच में इस किस्म की बातें करने वाले हैं, खैर वो तो ये भी कहते हैं कि हुकूमत को हुकूमत में ही नहीं होना चाहिए, उनका तो वो तो चाहते हैं कि कहीं पर भी पाकिस्तान अहम ना हो। आपको उसमें कोई दलील में कोई वजन नजर आता है? मैं कहता हूँ ये इतनी इसकी कोई तवजीह नहीं है। कि पाकिस्तान बाहर आ जाता, पाकिस्तान के जी मैंने नहीं जाना। देखिए पाकिस्तान का पहली बार ऐसे हुआ है कि मिडल ईस्ट में जो किरदार है वो तस्लीम किया गया। सही है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखें 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है और लीड करता है। फिर पाकिस्तान ने जो 10 मई के बाद एक रोल कह लें रीजन में भी आपने देखा कि पाकिस्तान का एक रोल बढ़ के सामने आया है, मिडल ईस्ट में भी, ग्लोबल भी। देखें ट्रंप का रवैया आप देखें, यूरोपियन अपने हमअसर जो उनके लोग हैं उनसे, लेकिन आपकी क़यादत के बारे में ट्रंप का रवैया देखें तो बड़ा अजीब दिखाई देता है कि वो धमकियों पे भी, ताकत के इस्तेमाल की भी, और वो नेटो के वो अलाइज जो मुद्दों से उसके साथ हैं, वो कभी कब्जे की बात, कभी कनाडा पे उनको अनेक्स करने की बात, फिर जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया है। पाकिस्तान के बारे में वो लीडर जो कहीं किसी जगह डिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपकी लीडरशिप की वो तारीफ करता है। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ उसने क्या किया उसने देखिए, लेकिन हमारी लीडरशिप की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वो तो इज्जत मंतशा, वो इज्जत देने वाली तो अल्लाह की जात है, लेकिन उसके पीछे जो एक सही है कोशिश है वो बड़ी जबरदस्त हमें नजर आती है। मैं डॉक्टर जासिम साहब खासतौर पे इस वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं डेविस में और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तवक्को इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मुमकिना तौर पर कल वहां पर गजा पीस बोर्ड का भी ऐलान बाकायदा तौर पे हो सकता है। अभी तक ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इस अहमियत को, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इस इजलास को जो कि हो रहा है 56वां, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के रोल को इसमें? जी देखें नजम साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया जो हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग है दुनिया में और एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी की कामयाबी पाकिस्तान के एक उभरते रोल की शक्ल में जिसकी रिकग्निशन
نہ صرف اس کے کہ ٹرمپ بلکہ یورپین کنٹریز، مڈل ایسٹ، ایون ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور فار ایسٹ، ہر جگہ میں وہ بڑی نمایاں طور پہ سامنے ہو کے آ رہی ہے. تو جب اس طرح کی ایک پرو پیس، پرو اکنامکلی ڈیولپنگ نیشن اس طرح کے فورم پہ جاتی ہے، اور جب آلریڈی اس کے جو اشاریے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ پازیٹیولی اپنے انکریز کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک خاص ٹریجیکٹری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک خاص انداز میں، اسٹیبلٹی کے انداز میں. تو یہ اس طرح کا فورم ایک انتہائی پازیٹیو ایک فورم ہمارے لیے ثابت ہوگا اس دفعہ، اسپیشلی جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں، یا اسپیشلی جب ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کریں، یا وہ تمام مفاہمات جو پچھلے چند ماہ میں یا پچھلے 1-2 سالوں میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سینٹرل ایشیا میں یا کچھ اور جگہوں پہ سمیت ترکی کے بھی کچھ سائن کیے ہیں. تو یہ ایک اچھی ہماری ایک پچ ہے فار فردر انویسٹمنٹ جو پاکستان آلریڈی جس طرف جا رہا ہے. آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ اس میں پاکستان جو ہماری ڈیجیٹل گروتھ چل رہی ہے، جو 450 ملین پچھلے سال ڈالر رہی ہے، وچ از ویری مچ ہائی، وہ بڑا اپریشیٹ کیا بھی جا رہا ہے، گلوبلی بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہماری 7 اس وقت اسٹارٹ اپ کمپنیز اس وقت موجود ہیں ڈیوس میں، پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر وہ گئی ہیں. تو وہ اپنے وہاں پہ پچ کریں گی انویسٹرز کو اور باقی کنٹریز کو، تاکہ وہ ہم فردر انویسٹمنٹ لائیں. اسی طرح آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہوگا کہ ہمارا جو فوریکس ریزروز ہیں وہ 21 بلین ڈالر کراس کر چکے ہیں، ویری ہائی، ہسٹوریکلی ہائی چل رہے ہیں. 14 سال میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس میں جا رہا ہے، پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد ہم ایک اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اچھی ایک اشاریہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ فورم اسپیشلی جب ٹرمپ نے آلریڈی ایک ایسی بیس اسٹیبلش کر دی ہے کہ جو موسٹلی اکنامک ڈائمینشن پہ اگلی دنیا کو لے کے آ رہا ہے، وہ یہ اس نے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن بھی رہا تھا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ان کی جو لائف چل رہی تھی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو تھرڈ ورلڈ وار کو بھی اوائڈ کیا، اور آئی ایم پرو لونگ لیکن میں بائیلیٹرل ٹریڈ کو بھی انکریج کرتا ہوں، اور پاکستان کے رول کو بھی انڈائریکٹلی اس نے کہا کہ جی پاکستان ان چند کنٹریز میں بھی ہے، 59 کنٹریز کا ذکر کیا جو پیس کی طرف لے کے چلتی ہیں. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اسپیشلی کل پاکستان میں، کل پرائم منسٹر صاحب، یہ شاید آج ان کی وہ ایک ٹاک بھی ہے اس کے اندر، جس ایک فورم میں وہ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. تو اٹس اے ون ون پوزیشن فار اس جی نجم صاحب، اینڈ ویری ویری ہوپ فل اپ کمنگ دس 2026. اسپیشلی اگر ہم اس کی جی ڈی پی گروتھ بھی دیکھیں تو آئی ایم ایف کے بھی وہاں پہ حکام اس وقت موجود ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو ریسنٹ رپورٹس بھی ڈاکٹر جاسم، میں اس میں اسپیشلی حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو ملاقات ہوئی ہے کرسٹیلینا جارجیوا سے، یعنی کہ جو ایم ڈی ہیں آئی ایم ایف کی، ان سے جو ملاقات ہوئی اس میں اس کے بعد جب پاکستان کے وزیر اعظم باقاعدہ طور پہ وہ پاکستان پیویلین میں جو بریک فاسٹ میں شامل ہوئے ڈیوس میں، تو انہوں نے ایک فکرہ بہت زبردست کہا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کو، اور پاکستان نے جس طرح ایک دیوالیہ ہونے کے ڈیفالٹ کے خطرے سے واپس آیا اور اپنے انڈیکیٹرز کو بہتر کیا، پاکستان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ، اچھی مثال کے طور پہ دنیا کے سامنے آئی ایم ایف پیش کر رہا ہے. تو یہ تو ایک بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے. بے شک جی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بلکہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹس ریسنٹلی شائع ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی جو گروتھ کے اہداف ہیں اس کو بڑا پازیٹیولی لے رہا ہے. بلکہ وہ تو بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ پریڈکٹ کر رہی ہے کہ ہم اس سال کوئی 3.7 اور پھر اگلے سال 27 میں کچھ 4.1 یا شاید اس سے بھی اوپر گروتھ اچیو کریں، وچ از آئی مین ایک آپ کو ایک سٹیمپ مل گئی ایک ایسے ادارے کی جو پوری دنیا کی اکنامکس کو سپورٹ کر رہا ہے، گورن کر رہا ہے. تو میں تو اسے دیکھ رہا ہوں کہ جی پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، بھلے وہ ڈپلومیٹک پالیسیز ہوں، اکنامک پالیسیز ہوں، یہ جو ہماری اڑان پاکستان کی کامیابی ہے کہ وہ اب ایک صحیح اڑان دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کی اڑان اب واقعی اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. جی بالکل صحیح. یہ تو ہر کوئی اس کی جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہا ہے، اور جواز بھائی صاحب اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف تنقید کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جناب پاکستان کی کوئی کامیابی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں پر تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب ہم غزہ والے ایشو کے اوپر دیکھتے ہیں، پاکستان کے اصولی موقف کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو کیا یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں الٹے سیدھے قسم کے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جناب اپنا کردار ادا نہ کرے،
آپ کس طرح دیکھتے ہیں جواد فیض صاحب اس کو؟ دیکھیے نجم صاحب، ایشو یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جس طرح آپ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ دیکھ لیجئے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے سینٹرل ایشین سٹیٹس کی بات کی، پھر چائنا کی بات دیکھ لیجئے، امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے، اقوام متحدہ دیکھ لیجئے، پھر غزہ کے امن کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس دیکھ لیجئے، وہاں پہ ملاقاتیں دیکھ لیجئے، وہاں پہ ہر طرف اور ہر طرف جس طرح کی نظریں پاکستان کے پرائم منسٹر پہ تھی، اور جہاں جہاں ہمارے فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر گئے ان کو بھی دیکھا گیا، ان سے ملنے کی خواہش کی گئی، پھر ان کی تعریفیں کی گئیں، تو یہ کافی ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، دیکھیے میں آج ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ افغانستان نے جو اپنی ترقی پہ پیسے لگانے تھے وہ کتنے ہی ملین اور بلین ڈالر جو ہے وہ کم کر کے اپنی سیکیورٹی پہ لگا لیے ہیں۔ دہشت گردی بھی وہ کرتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی بھی انہیں چاہیے۔ پھر خطے کے اندر دیکھ لیجئے ایران کی کیا صورتحال ہے، پھر خطے کے اندر دیکھ لیجئے کہ وہ ہندوستان جس نے سندور لگا کے ہم پتہ نہیں کون سا رشتہ ہمارے ساتھ بنانا چاہا اور ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے پرائم منسٹر تو بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ جا ہی نہیں سکے۔ لہٰذا پاکستان کی تو یہ جیت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دیکھیے کہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ نجم صاحب، میں اڈیالہ جیل کے اندر ایک شخص کے بھاشن پہ جو لیکچر دے رہا تھا انسانی حقوق پہ، جو اپنے حقوق کو سارے انسانوں کے حقوق سمجھتا ہے، اور جب میں نے اس سے کہا کہ عمران تو آپ یہ بھاشن تو دے رہے ہو انسانی حقوق پہ، آپ کو کیا غزہ کے اندر مظالم نظر نہیں آ رہے، اسرائیلی فسطائیت نظر نہیں آ رہی؟ اور بہت سارے دوست ہیں ہمارے جرنلسٹ ہمارے ساتھ، اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا، اسرائیل کی مذمت نہیں کی۔ اب انہی کے پیروکار کس منہ سے یہ اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے پاکستان پہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھتے۔ جنہوں نے مظالم ڈھائے جانے کے باوجود اسرائیل کی مذمت نہیں کی، رشتہ داریاں نبھانے کی کوشش کی، لہٰذا اب وہی چہرے، وہی منہ، وہی زبانیں اور وہی انگلیاں جب یہ سوشل میڈیم پہ ٹائپ کریں گی یا بولیں گی کہ جی اسرائیل کے حوالے سے پاکستان پہ تنقید کرنے کی جب کوشش کریں گی، میں اسے رد کرتا ہوں، اور رد کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کا حصہ رہنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں معاملات کو دیکھنا ہے۔ قرآن و احادیث بھی یہی کہتی ہے کہ حکمت و دانائی کا مظاہر ہونا چاہیے، ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اندرون ملک چند لوگوں کی خواہش پہ ہم بین الاقوامی سطح پہ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ ابھی جس طرح میرے دوست بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے والا تو خودکشی کرنے والا تھا، پھر چلا بھی گیا، خودکشی بھی کوئی نہیں کی۔ ڈیفالٹ کی بات ابھی آپ نے نجم صاحب کی، کو کس نے فون کروائے تھے، ہم نے کون سی وہ ٹیپ سنی تھی، ہم نے کون سی کال سنی تھی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیا جائے؟ ان کے منہ سے اب کوئی چیز جچتی نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس پورے عالمی منظرنامے کا حصہ رہنا ہے، اور پھر دیکھیے ترجمان دفتر خارجہ، میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی 2-3 دن پہلے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ 1967 سے پہلے کی جو فلسطین کی صورتحال تھی اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور رجب صاحب آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا تھا کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم کس طرح، اور وہ کھلاڑی کی آپ نے بات کر دی، گول کیسے کرے گا، چکا کیسے مرے گا؟ ورنہ تو ویسے تو ایسی مثالیں آپ کم ہی دیا کریں، ورنہ کھلاڑی کے چکروں میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا، اپنی اہمیت بھی منوانی ہے، لوہا بھی منوانا ہے، تو ہمیں عالمی منظرنامہ میں رہنا ہوگا۔ ہم واپس تورا بورا نہیں جا سکتے۔ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہماری تکنیکی صلاحیتوں کے معترف امریکہ، چائنا اور پوری دنیا ہے، رشیا ہے اور ساری دنیا ہے، اور اسرائیل پہ بھی دھمک بیٹھ چکی ہے، ہندوستان تو پہلے ہی ویسے کنارے لگ چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں انہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ میں جہاں تک آپ کے سوال کو اگر یوں دیکھوں کہ ہمیں اندرونی جو خلفشار ہے
اس کو کم کرنا ہوگا. آج طلال چوئی صاحب دوبارہ سے دعوت دے رہے تھے اپوزیشن کو کہ دروازے کھلے, آئیے بیٹھیے, اصل مسائل پہ بات کریں نا. اور ایک جماعت نے تو اپنی جماعت کی اس کے بانی نے نفی کر دی. ایک سیٹ والے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں, ایک سیٹ والے سینٹ میں, وہ کتنے گئی انہوں دی جماعت. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلے کریں ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور جس طرح آج دیکھیے فلسطین کے وزیر اعظم نے خود اپنا تعارف کرایا جناب شہباز شریف سے آ کے کہ میں وزیر اعظم ہوں جی اب, اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے اشتیاق تھا اور میں بڑا آپ سے بات چیت کرنا چاہتا تھا. اس سے بڑی اہمیت کیا ملے گی سعودی عرب کے ساتھ آپ کے دفاعی جو اسٹریٹجی کا آپ کے پارٹنرشپ ہے, ترکی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے, دیگر ممالک اس میں ہونا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سمٹ, اسلامک سمٹ لاہور میں, نجم صاحب آپ تو وہاں پہ ہیں, میں تو جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں مجھے وہ مینار دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے پنجاب اسمبلی بڑی کامیابی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ جواد فیض صاحب کہ ہم الحمدللہ مسلم ممالک جتنے کریٹیکل ایشوز کے اوپر اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم سب کا ٹارگٹ جو ہے بڑا منطقی سا ہے کہ ہم نے امن کو یقینی بنانا. آپ جو نشاندہی کریں وہ بڑی اہم ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت خود اپنی پارٹی کے سیاسی فیصلے درست نہیں کر پا رہے اور غلط فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں, مسلسل ریاست کے خلاف چل رہے ہیں, وہ ڈکٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست ان کے مشوروں پر چلے. یقینی طور پر اس سے نقصان ہوگا, اور پاکستان تو اس وقت نقصان کی طرف نہیں جا رہا, فائدے کی طرف جا رہا ہے. میں پاکستان کی سیاست سے باہر بھی نکلنا چاہ رہا ہوں, اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی سیاست ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. خاص طور پہ گرین لینڈ کے ایشو کے اوپر امریکہ اور یورپ ایک دوسرے کے سامنے جس طرح آگے ہیں, اور جو ایک کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کشیدگی دنیا کو کس طرف لے کر جائے گی. کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ گرین لینڈ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے یورپ سے پیار ہے مگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا. مگر دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم کو آپ دیکھ لیجئے, آپ فرانس کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیجئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں شبیر احمد خان صاحب سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا رہنمائی کیجئے کہ یہ عالمی سیاست جو ہے خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان تمام پالیسیوں کے بعد کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اتنے خوفناک آپ کہہ لیں شکل اختیار کر رہی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اچھا, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ شاید گورباچوف نے بھی نہیں کیا تھا سوویت یونین کے لیے, اور اس کا جو بریک اپ تھا اس میں جو رول پلے کیا تھا. آپ دیکھیں کہ نیٹو کی پوری ہسٹری ہے ایک, اور نیٹو کی تاریخ میں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا. ایک بار وہ جو آرٹیکل 5 ہے نا وہ اپلائی ہوا, امریکہ پہ حملہ ہوا 9/11 کا, جو اس کے بعد وہ افغانستان میں جنگ کے لیے آئے. نیٹو کے علاوہ باقی یورپین ممالک بھی اس میں شامل ہوئے 42 کے قریب, اور ڈنمارک نے اپنے فوجی بھیجے وہاں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جو نیٹو میں شامل ہے, اور نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے جس کے تحت ایک ملک پہ حملہ سب ملکوں پہ حملہ ہے, اس ملک کی جو ایک خود مختار ایک آپ کہہ لیں حیثیت ہے, اس کے علاقے کو جو اس کا ٹیریٹری ہے اس کو دھمکی دینا اور کہنا کہ گرین لینڈ پہ وہ قبضہ کر لیں گے. کبھی شروع میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اگر پیسفل نہ ہوا تو پھر وہ طاقت کے ذریعے کریں گے, جب انہوں نے سافٹ اور ہارڈ کی بات کی. اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے نا یورپ کی طرف سے, دیکھیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. ٹرمپ نے جو کلیمز کی ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے وہ تاریخی حوالے سے یعنی آدمی توقع نہیں کرتا کہ نہ تو وہ لینگویج ڈپلومیٹک ہے, وہ دھمکی آمیز ہے, طاقت کے استعمال کی بات ہے ایک ایسے ملک کے خلاف جو ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ جنگ لڑتا رہا ہے. اس کو یورپ میں ایک تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے بھی, جرمنی بھی, فرانس نے بھی, اور جو یورپین ممالک ہیں بلکہ انہوں نے اپنے فوجی بھیج دیے ہیں گرین لینڈ میں, اور وہاں پہ خود ڈنمارک نے اپنی وہاں پہ اور ڈپلائمنٹ کی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹو کے ممالک تو آپس میں بسے پیکار ہیں, اور گرین لینڈ پہ قبضے کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. دیکھیں جی انہوں نے کہہ دیا ہے, اب سے وہ دھمکی اب یہ بھی نہیں دے رہا ٹرمپ کے صرف قبضے کی, اب انہوں نے فرانس کے صدر کو دھمکی دے دی ہے کہ بس یہ فارغ ہونے والے ہیں. آپ ملکوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کریں, آپ ایک جمہوری ملک کے چیمپئن ہوں, پوری دنیا کو جمہوریت کا درس دیں, پوری دنیا کو آپ کہیں کہ ملک سوورن ہے, پوری دنیا کو. یہ سے پہلے وینزویلا میں آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے خود کو وہاں کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر بھی کر دیا, بلکہ ادھر سے مارکو روبیو کو پتہ نہیں اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے, مارکو روبیو کو کولمبیا میں پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا, خود ہی کر دیا. یہ سارا کچھ تو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا دیکھیں,
آلریڈی انہوں نے یورپ کو ایک تھریٹ کریٹ کیا یوکرین وار کے حوالے سے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پیوٹن کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو تقسیم کرنے کے حوالے سے کوئی ان کا آپس میں منصوبہ، اس لیے کہ یورپ اب یوکرین پالیسی سے مطمئن نہیں ہے، یورپ اب گرین لینڈ کے حوالے سے پالیسی سے مطمئن نہیں ہے، کینیڈا کو جو تھریٹ دیا گیا تھا کہ وہ اس کو نیکسٹ، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے. پھر جو ٹیرفز کی وار ہے، یعنی پھر جو اچھا، اس سے پہلے ٹیرف کی وار سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یورپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہے؟ دیکھیں یورپ کے پاس ایک تو سب سے بڑا آپشن ان کا اتحاد ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یورپینز پہلی بار ایک وہ جو بات کبھی ہوا کرتی تھی، ایک جملہ بولا جاتا تھا، وہ کہا جاتا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ. اچھا یورپ ایک دفاعی الائنس بننے کے لیے اچھا بڑی کوشش ہوئی کہ اس کو نیٹو تک رکھا جائے اور یہ بات نہ ہو. مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو بات ہوا کرتی تھی کہ یورپ اب ایک الائنس کے طور پہ، اور بلکہ یہ جو یورپین یونین ہے نا، جس کا ایک اکنامک صرف تھا، ایک امپیکٹ، ایک سوشل، ایک آپس میں جو ان کے تعلقات تھے اور باؤنڈریز کو، اور اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اب یورپ ایک پارٹنر کے بالکل اس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ دنیا یہ سہ قطبی ہے، ٹرائی پولر ہے، امریکہ سپر پاور ہے، چائنا رائزنگ سپر پاور ہے، سوویت یونین وہ نہیں رہا، سوویت یونین جو تھا وہ رشیا ہے اور ایک سپر پاور ہے. جناب اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ جو ہے وہ ایک اور چوتھے ایک پلر کے طور پہ اب یہ یعنی ملٹائی پولر ورلڈ ہوتی جا رہی ہے. اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا، پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ مسلم ورلڈ کو، کہ جو اب ارینا بننے جا رہے ہیں نا کانفلکٹ کا، اب وہ ارینا مڈل ایسٹ نہیں بننے جا رہا، وہ ارینا سینٹرل ایشیا یہ ریجن نہیں بننے جا رہا، اب وہ امریکہ، یورپ اور نارتھ امریکہ بننے جا رہا ہے. اچھا بات یہ کہ جب ہمارے یہاں جنگیں ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے ہمارا اسلحہ بھی بکے گا وہاں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا کانفلکٹ بڑھتا ہے تو پاکستان ایک بڑے اور طاقتور ملک کے طور پہ تو آلریڈی ایک، جیسے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے. آپ دیکھیے گا پاکستان کا آگے جو رول ملیٹریلی ڈیفنس کے حوالے سے، پاکستان دنیا میں اب جو ہم نے یہ جو کر دکھایا اور جو ہمیں دنیا چاہ رہی ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجیکل جو ہماری ایک سپیریورٹی جو ہم نے ثابت کی ہے، آپ کے ساتھ دنیا کے ملک معاہدہ کرنے کو تیار ہیں. دنیا کے 6 ملکوں کے ساتھ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ تیار ہے، آپ سے خریدنے کو تیار ہیں. آپ کے وزیر دفاع نے ایسے بیان نہیں دیا کہ جی آئی ایم ایف سے ہم جلدی جان چھوڑ جائے گی. جی ایف 17 تھنڈر کی جو بات ہو رہی ہے اور جس طرح آذربائیجان کے ساتھ ہونے کے بعد اور باقی تمام ممالک کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ اطلاعات ہیں، لیبیا کے ساتھ اطلاعات ہیں، ایک لمبی فہرست ہے سارے ممالک کی، بنگلہ دیش کے ساتھ اطلاعات ہیں، وہ تو سارے خریدنا چاہ رہے ہیں. ٹرمپ ٹربل میں ہے، جس طرح کہ اس نے خط لکھا ہے ناروے کے صدر کو. ٹرمپ ٹربل میں جس طرح فرانس کے صدر کے بارے میں بات کی ہے اس نے. ٹرمپ مشکل میں ہے اپنے اندر. جو آپ نے دیکھا ان کے یہاں ایک بل پیش ہوا سینٹ میں، اس میں ان کو اپنے سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا، ہاؤس میں 19 ریپبلکنز. مجھے لگ رہا ہے کہ جو امریکہ میں ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اب سوچ رہی ہے کہ یہ ٹرمپ اگر امریکہ کو جسب لے کے جا رہا ہے اور وہاں کا جو بگ بزنس ہے، اب وہ سوچیں گے کہ اب کس طرح سے ٹرمپ سے جان چھڑائی جائے. چلیں یہ بزنس کی بات آپ نے کی تو میں ڈاکٹر جاسم کی طرف جانا چاہوں گا. اور ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہر جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک بنیادی طور پر توپوں اور ٹینکوں کی جنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معاشی اور اقتصادی جنگ بھی ہوتی ہے، اور اس وقت تو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہی جب ٹیرف کی بات کی جاتی ہے تو یہی بنتا ہے. یورپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ چین کی طرف چلے جانا، کوئی اپنا اس کو دیکھنا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آگے اس کے نتیجے میں مہنگائی کا بڑھنا یا باقی یہ جو ساری صورتحال اس وقت عالمی سطح پہ بن رہی ہے اس پہ؟ جی میں تھوڑا ریفر بیک کرنا چاہوں گا ایجنڈا 42 کو، جو ٹرمپ نے بیفور اس کی کمپین کے لانچ کیا تھا، جس میں بڑا کلیئرلی اس نے اپنی اکنامک سٹیبلٹی اور میکنگ امریکہ فرسٹ اگین کا ایک سلوگن پیش کیا تھا، اور اس کے اوپر وہ بڑا کنسسٹنٹلی اپنی پالیسیز کو، بڑے وہ گلوبل ڈپلومیٹک پالیسیز ہوں یا ڈپلومیٹک فرنٹس ہوں یا اکنامک پالیسیز ہوں، وہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہا ہے. اس کی ری پوزیشننگ کا براڈر آبجیکٹو اپنی اکنامک ریوائول ہے، سروائیول ہے. اسپیشلی ان 2-3 ممالک جو اس وقت اکنامک جائنٹ کے طور پہ دنیا کا محور ہے، چائنا ہے جس میں سر فہرست. تو جو گرین لینڈ کا کرائسس ہے، جس کی سیکیورٹی یا اور امپلیکیشنز اپنی جگہ، جس پہ کلیگ بات بھی کر رہے ہیں، میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا. اس کے پیچھے براڈر آبجیکٹو کیا ہے کہ کسی طریقے سے رشیا اور چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے تھرو انڈائریکٹ پریشر، کیونکہ یہ پریشر از فار دیئر اون اکنامک ریوائول.
دیکھیں سوئٹزرلینڈ ابھی اسپیچ میں ہی انہوں نے ٹرمپ نے ذکر کیا کہ $41 بلین کا بزنس امریکہ سے لے رہا ہے، اور اس پہ امریکہ نے اس پہ کوئی ٹیرف نہیں لگایا، اور ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں اپنی ذکر بھی کیا کہ میں ان پہ 29-30% ٹیرف لگانے جا رہا ہوں کیونکہ میری اپنی اکنامک ریکوری از مور امپورٹنٹ، اور اس نے انڈائریکٹلی اپنی ہی اسپیچ میں ذرا ہنٹ بھی دے دیا کہ بڑے بڑے آئس کے پیسز ہیں اس سائڈ پہ، تو وہ بھی تو ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، تو اگر میں اس کو نہیں وہ کر سکتا تو میں اپنی اکنامک ریکوری کو دیکھوں گا، اور میں بڑے گلوبل سیکیورٹی کو، گلوبل پیس کو سامنے رکھوں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنی ایکسٹریم ایکشنز لیے جائیں گے بائی آئیدر یورپین یونین یا باقی ممالک یا امریکہ کے، وہ وار کی طرف جائیں، کنونشنل وار کی طرف جائیں۔ آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھتے ہوئے ٹیرف کا ذکر کیا، تو مجھے اس کی اکنامک امپلیکیشن آن امریکن سروائیول نظر آ رہی ہے، لیکن اس براڈ پکچر میں کیونکہ بینگ اے پاکستانی میں پاکستانی اکنامک ڈیولپمنٹ یا پاکستانی گروتھ کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا اس کا بینیفٹ ہوگا۔ تو دیکھیں جب ٹیرف آئے گا، پہلے بھی ٹیرف انڈیا پہ آیا، کچھ چائنا کے ساتھ اس کے معاملات ہوئے، تو پاکستان کی آئی ٹی کی گروتھ کا مجھے انکریز نظر آیا، جو ساری دنیا میں ویزیبل ہے، کوئی ایسی چھپی ڈھکی فگرز نہیں ہے۔ اسی طرح جو پاکستان کی مین ایکسپورٹ پوٹینشیل جن چیزوں پہ ہے، کاٹن میں یا جو ہماری لینن پروڈکٹس ہیں یا لیدر اینڈ ایگریکلچر کی چیزیں ہیں، مجھے اس میں یورپ مارکیٹ دوبارہ سے سرد نظر آ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنی پوزیشن کو ایک اچھے طریقے سے کوالٹی پروڈکٹس کو، اپنی اکنامک پالیسیز کو پچ کریں، اور اس وار کا جو ٹریڈ وار ہوگی، انڈائریکٹلی سے ٹریڈ وار وچ آئی سی، تو ہم اپنے آپ کو اگلے 1 سے 2 سالوں میں جس طرح بہتر ایک پوزیشن کر لیں گے ود بیٹر ایکسپورٹ پوٹینشیل، جو ہماری آلریڈی پالیسیز شیپ اپ ہو چکی ہیں، بلکہ اب تو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ گئی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری پروڈکشن میں آ چکی ہیں، سو ہم اس کو اپنی اکنامک گین میں دیکھ رہے ہیں۔ ویئر ایز پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے یا یورپین یونین کے کسی ایسی ڈیسیژن کو آئیدر سپورٹ کرے یا چیلنج کرے۔ پاکستان نے پہلے بھی ایک پرو سیکیورٹی، پرو پیس کنٹری کا ایک امیج دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے، ان کی ٹیم نے، ابھی بھی وہ اسی امیج کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں فلسطین پہ، اور آگے بھی ہم یہی امیج دیں گے کہ جی ہم اکنامک ریوائول چاہ رہے ہیں، ہم اکنامک اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں۔ جی تو پاکستان کے لیے بہتر ہے جی چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا ایک اہم ایشو پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان بالکل انڈیا کے ساتھ جب 22 اپریل کو پہلگام کا فالس فلیگ کیا گیا، پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس نے جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے ہر قسم کی پیشکش کی کہ آپ تحقیقات کروا لیں، آپ کسی بھی ملک سے تحقیقات کروا لیں، ہم اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارت جو تھا وہ ہٹ درمی پہ رہا، اور اس نے آخر کار 10 مئی والا جو کام تھا، اس سے پہلے 6-7 مئی کو اس نے جو حملے کیے، اور اس سے بھی پہلے اس نے 22 اپریل اور 10 مئی کے درمیان میں اس نے اعلان کر دیا کہ وہ سندھ طاس معاہدہ سسپینڈ کرنے جا رہا ہے، معطل کرنے جا رہا ہے۔ میں جواد فیصل سے کہوں گا کہ ہم بار بار اس چیز کو، ایشو کو اٹھاتے ہیں، اور اس وقت میں عالمی جرائد کی طرف سے دیکھتا ہوں، عالمی اداروں کی طرف سے دیکھتا ہوں، وہ تمام کے تمام پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، لیکن اس تمام کیوریز کے جواب میں انڈیا خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور پاکستان کی طرف سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ہم اپنے پانی کی ایک بوند بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو فیصل، یہ تو انڈیا تو ایک اور جنگ کی دعوت دے رہا ہے، ایک اور تنازع کی دعوت دے رہا ہے۔ دیکھیے نجم صاحب، میں اس سے پہلے یہ بات جو جس طرح کر رہے تھے، جاسم بھائی بھی جس طرح فرما رہے تھے اور ڈاکٹر خان صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے، دیکھیے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب چیزیں بہت ساری تبدیل ہو گئی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب جس طرح خان صاحب فرما رہے تھے کہ یورپ اور نارتھ امریکہ اور امریکہ کے معاملات جو ہے ایک چھاپ ہم پہ لگا دی گئی تھی سوچی سمجھی سازش کے تحت، اس میں امریکہ بھی تھا، امریکی جرائد بھی تھے، امریکی میڈیا بھی تھا، اور انگلینڈ کا، برطانیہ کا میڈیا بھی شامل تھا۔ یورپ ڈائریکٹ ہم سے اس طرح سے وہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جو جرائد تھے اور ہندوستانی جو سازشیں تھیں کہ پاکستان کو خاص طور پہ، اگرچہ وہ افغانستان کے اندر دہشت گردی ہو یا افغان دہشت گرد ہوں یا ایران کے اندر کوئی اگر پرتشدد چیزیں ہوں، لیکن پاکستان
پاکستان کو اور اسلام کو نتھی کر دیا جاتا تھا. اب صورتحال بدل گئی ہے. اب پاکستان کے بارے میں جو دہشت گردی کی باتیں اور پاکستان کو متشدد شو کرنا، پاکستان کے، یہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے جب سے ہم نے جنگ جیتی ہے، خاص طور پہ اس کے بعد. اور وہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ حافظ قرآن آرمی چیف ہو، فیلڈ مارشل ہو، اس کے باوجود وہ باتیں کر رہے ہیں دنیا کی امن کی، اس کا خواہاں ہے. اور شہباز شریف صاحب ہر پلیٹ فارم پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں لیکن ہم امن کے خواہاں ہیں. جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلگام واقعے پہ بھی ہم نے تحقیقات کا یہ مطالبہ کیا کہ شفاف کر لیں، غیر جانبدارانہ کر لیں. ہمارا کوئی جرم ہوگا تو بتائیے اور نہیں ہوگا تو پھر مارو چپیڑا ادھر بھی. لیکن کسی نے تو نہیں ماری، ہم نے مار کے دکھا دی، طیارے مار کے گرا دیا. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے 8 طیاروں کی بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے نجم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ جب ہماری بات ہوگی، جب ہم ملیں گے، جب ہم دوسروں کو بتائیں گے، وہ IMF ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان کے لوگوں سے ان کی وہ جو سروردہ اور سرکردہ شخصیات ہیں وہ صدور ہوں، وہ سربراہ مملکت ہوں، اور پھر وزرائے خارجہ کی وہ جو سطح پہ، جس طرح ڈار صاحب آج کینیڈین وزیر خارجہ کو بھی ملے اور وہ حالانکہ انڈین نژاد ہیں، NRI ہیں، اس کے باوجود ان کی بڑی اچھی ملاقات رہی کیونکہ وہ تو وہاں جا کے کینیڈین ایشوز کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہی وہ چیز ہے کہ سندھ طاس معاہدہ بھی بین الاقوامی عدالت کو بھی پتا ہے، یہ ورلڈ بینک کو بھی پتا ہے، یہ تمام قوتوں کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان اب وہ حرکتیں کر رہا ہے جو پہلگام ٹائپ ہیں، اسی قسم کی سازشیں کر رہا ہے. لہذا پاکستان کا موقف، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ مزید نکھر کے سامنے آ رہا ہے اور یہ ہمت نہیں ہوگی ہندوستان کو. ادروائز جو آپ نے بات کہہ دی کہ وہ ہمیں اس سطح پہ لانا چاہ رہا ہے تو پھر جنگ ہی صحیح نا، اپنا حق تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کتاب کیا کہتی ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب سے بھی اس پر کومنٹ لوں کہ تمام عالمی ادارے، تمام عالمی جرائد، اخبارات، رسائل جتنے بھی ہیں، وہ جو تحقیقاتی رپورٹ شائع کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں پاکستان درست ہے، پاکستان صحیح کہہ رہا ہے. اقوام متحدہ سے لے کر ایک عام گلی محلے کا جو صحافی ہے وہ تک مانتا ہے کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے، لیکن سندھ طاس معاہدے پر بھارت کی طرف سے پھر جواب نہ آنا، خاموشی ہونا. ڈاکٹر صاحب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوتا تو دے دیتے. دیکھیں جو معاہدات ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے، معاہدات میں جب ورلڈ بینک ایک گارنٹر کے طور پہ ہوتا ہے یا جو آپ کے لیے دنیا کے ادارے ہیں جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس طرح کے ٹریٹی میں وہ جو ایگریمنٹ میں شامل ہونے کی شرط ہوتی ہے نا، اس سے جو نکلنے کا ایک پروویژن ہوتی ہے وہ یونیلیٹرل نہیں ہوتی. اس میں بھی نہیں ہے. دونوں ملکوں میں سے کوئی ملک انکلوڈنگ پاکستان اس معاہدے سے منحرف نہیں ہو سکتا. جیسے انڈیا نے کہا جی ہم ایبسٹین کر رہے ہیں یا اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں، وہ سیاسی بیانات کی حد تک تو جو کہتے رہے. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ جو عالمی ادارے ہیں اور جو ورلڈ بینک ہے اور باقاعدہ پورا ایک نظام موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو واٹر کمشنرز ہیں دونوں سائڈ پہ، اور جو انسپیکشنز کا نظام ہے اور جو ایک دوسرے کو اطلاعات دینے کا نظام ہے، باقاعدہ ملاقات کا پورا اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اصولی سی بات ہے کہ آپ پانی، اگر آپ اوپر کی سطح پر ہیں اور پانی آپ کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ اس پانی کے ٹھیکیدار، اس کے مالک نہیں بن سکتے یک طرفہ طور پہ. آپ کو پانی پر سب کا یکساں اور مساوی حق تسلیم کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بے شمار ممالک کے درجنوں کیسز ہیں جو لیے گئے ہیں. انٹرنیشنل لا میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے. اور اس معاہدے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے 3 دریا جو مشرق میں بہتے تھے جس کو آپ راوی کہتے ہیں، ستلج اور بیاس، اور 3 ہمارے مغربی دریا ہیں جس میں چناب ہے، سندھ ہے اور جہلم ہے. دیکھیں یہ ایک تقسیم اس وقت ہو گئی تو یہ تو ہو گیا نا، کلیئر ہو چکا ہے، ساری چیزیں معاہدے کے تحت سیٹلڈ ہیں اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر بھارت نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا ہم اس کو منوانا جانتے ہیں. میں پروگرام میں شرکت پر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب آپ کا، ڈاکٹر جاسم آپ کا اور جواز بھائی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین پروگرام میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ڈیوس لے جانا چاہ رہا ہوں. وہاں پر وزیر اعظم پاکستان موجود اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جس طرح فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ خود چل کر آئے، انہوں نے آ کر ملاقات کی اور جس طرح خیر سگالی کے اور اچھے جذبات کا اظہار کیا. وزیر اعظم پاکستان دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ان کے جو عالمی سربراہوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میں اب اس کو ملانا چاہ رہا ہوں سندھ طاس معاہدے کے ساتھ، بھارت کی ہٹ درمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ،
اس کی شکست کے ساتھ اگر بھارت اسی طرح کی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتا رہے گا تو یقین رکھیے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر، چاہے وہ اقوام متحدہ کا ہو، چاہے وہ اس وقت ڈیوس کا ورلڈ اکنامک فورم ہے، یا وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی بھارت کو ذلیل تو ہم کریں گے اور ٹکا کے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح جنگی میدان میں اس کو شکست ہوئی، اس کو سفارتی میدان میں شکست ہوئی، اس کو سندھ طاس کے ایشو پر بھی شکست فاش ہوگی، وہ ہمارا ایک قطرہ پانی بھی نہیں رکھ سکے گا، یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے دکھائیں گے بھارت کو کہ تم بالکل ہی فارغ ہو، بالکل ہی۔ انشاءاللہ تعالی اس پر مزید بھی بات کریں گے اگلے پروگراموں میں بھی۔ آج کے لیے وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔